السلام علیکم مناج، میں شہزاد بات کر رہا ہوں محرک بحرین سے، اور میں پاکستان میں رہنے والا ہوں، گکھڑ کا، یہ گوجرانوالہ کے قریب ہمارا سٹی ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور پچھلے 6 سال سے میں یہاں بحرین میں ہوں جاب کے سلسلے میں، اور حال ہی میں نے آپ کا پروگرام سننا شروع کیا ہے، تو کافی ماشاءاللہ انٹرسٹنگ ہے آپ کا پروگرام۔ تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں سب کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ واقعات جو ہمارے ساتھ پیش آئے ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں یہ جو واقعہ پیش آیا میرے ساتھ، یہ میرے تجسس کی وجہ سے ہے کہ ان چیزوں سے منسوب میرا جو تجسس تھا، شاید اس کی وجہ سے یہ جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے جب ہم حالیہ جس رہائش میں ہم رہ رہے ہیں، جب ہم وہاں پہ شفٹ ہوئے تو ہمارے 4 کمروں میں سے سب سے پیچھے والا جو کمرہ ہے اس کا دروازہ جو ہے وہ نارملی ہم بند رکھتے تھے، نئے گھر میں کہ کچھ اتنا خاص نہیں ہوتا تھا، تو کمرے وغیرہ سب بند رکھتے تھے دروازوں کو۔ تو کچھ ہی دن کے بعد ہمارے وہاں پہ رہائش پذیر ہونے کے کچھ ہی دن بعد اس دروازے کو اندر سے کوئی جیسے زور سے جھنجھوڑتا ہے، ویسے ایک تو ناک کرنا ہوتا ہے اور ایک جھنجھوڑنا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ کوئی جھنجھوڑتا تھا اس کو اندر سے۔ پہلے تو ہمیں لگا کہ شاید ہوا کا دباؤ ہے کہ ہمارے سب دروازے بند ہیں اور باہر کا دروازہ کھلنے سے اور بند ہونے سے اس طرح کا کچھ سین ہوتا ہے۔ تو لیکن جب جیسے جیسے دن گزرتے گئے ویسے ویسے وہی چیز ہوتی رہی۔ اس چیز کا ہمیں کنفرم تب ہوا کہ ہمارا بہنوئی تھا، وہ ہمارے گھر آئے اور رات رہے ہمارے انہی کمروں کے سامنے۔ ہمارے گھر کے کمرے جو ہیں وہ ایل شیپ میں بنے ہوئے ہیں، اور سامنے جو ہمارا برآمدہ ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے بستر لگائے ہوئے تھے، ہمارا بہنوئی وہاں پہ سو رہا تھا۔ تو رات کا کچھ ہی ٹائم گزرا ہوگا کہ اس نے زور سے چلانا شروع کر دیا، میرے والد صاحب کو آواز دینا اس نے شروع کر دیا، حاجی صاحب بچائیں، حاجی صاحب بچائیں مجھے۔ تو جیسے ہی ہم لوگوں نے لائٹ وغیرہ آن کی اور اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو اس نے اسی کمرے کا دروازہ جو جس سے آواز آتی تھی اسی کے دروازے کو پکڑا ہوا اور لٹکا ہوا ہے اندر کی طرف، دروازے کے اندر کی طرف۔ تو جیسے ہی اس کے اوسان بحال ہوئے ہیں تو ہم نے اسے پوچھا کہ یار کیا مسئلہ بنا تمہارے ساتھ؟ اس نے بتایا کہ ایسے ہماری جہاں پہ لالٹین لگی ہوئی ہے، اس لالٹین میں رات کے ٹائم روشنی بڑھنا شروع ہوئی، اور جیسے جیسے روشنی بڑھتی گئی ویسے ویسے بولتا ہے کہ مجھے میرے جسم پہ دباؤ محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور ایک دم سے کسی نے میرا پاؤں پکڑا ہے اور پاؤں پکڑ کے کمرے کی طرف کھینچنا مجھے شروع کر دیا۔ وہ بولتا ہے اگر میرا ہاتھ دروازے کو نہیں پڑتا یا چھوٹ جاتا ہاتھ میرا تو اللہ جانے کیا ہوتا میرے ساتھ۔ تو اس چیز کو پھر میرے والد صاحب نے سیریسلی لیا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں کے بارے میں کافی علم رکھتے تھے، اور نوری علم آپ اس کو ہم جو اپنی نارمل زبان میں یوز کرتے ہیں اس کو نوری عمل آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر وہاں پہ اپنا عمل وغیرہ کیا، سب کچھ دیکھا پرکھا، اور 1-2 دن کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں، یہ جو بھی چیز ہے یہ بہت نیک روح ہے، اور آپ لوگ کمرے میں گندگی رکھتے تھے، دروازے کو بند رکھتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے، گھر پہ نماز کوئی نہیں پڑھتا تھا، تو لہٰذا وہ اس طرح غصہ ہوتے تھے اور دروازے کو جھنجھوڑتے تھے اندر سے۔ تو لہٰذا یہ ایک باب اس کا ہمارا یہاں پہ ختم ہوا کہ ہم نے اس کمرے میں دیا وغیرہ جلانا شروع کیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ اور ویسے ہمارا جو نارملی ہوتا ہے کہ ایک اسپیسیفک کمرہ ہوتا ہے ہمارا کہ جس کو ہم پکا کر لیتے ہیں کہ ہاں بھی ادھر ہم نے نماز پڑھنی ہے، دیا جلانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، تو ہمارا وہ ہو گیا۔ اور دوسرا اس واقعے کے بعد اچھا، اور اب اس چیز سے میرا تجسس بڑا جو ہے نا وہ ہوا کہ یار اس نے کیا دیکھا، کیا چیز ہوئی، ابو نے کس سے بات کی، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس کے فوراً بعد کچھ ہی عرصہ بعد میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور یعنی ایک تو ڈاکٹر کی جو ہوتی ہے بیماری کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، میڈیکل بیماری اب جس کو بولتے ہیں میڈیکل ڈیزیز وہ، اور اس کے علاوہ کچھ
اسپریچول جو ان پہ مسئلے مسائل تھے وہ الگ سے تھے. ہم نے ان کا علاج بھی کروانا ان سے شروع کیا. آہستہ آہستہ یہ چیز ہوتی گئی. آہستہ آہستہ ابو اپنا ٹیمپر لوز کرتے گئے. ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے اور اٹھ کے باہر کی طرف دوڑ لگاتے تھے. گھر پہ بیٹھتے تھے، ان کو نہیں پتہ کپڑے پھاڑ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہوں، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. تو جیسے جیسے ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی ویسے ویسے یہ چیزیں بھی بڑھتی گئی. اور ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی اس چیز کی کہ ہمارے دروازے کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے تھوڑی سی بنی ہوئی، زیادہ سے زیادہ بھی 2 سینٹی میٹر کی جگہ ہوتی ہے، وہ 2 سینٹی میٹر سے بھی کم 2 سینٹی میٹر ہوتی ہے. تو اس جگہ کے نیچے سے ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں برآمدے میں، اور اس جگہ کے نیچے سے کسی نے، جیسے آپ بکرے کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے خون کی یعنی اس کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، وہ جیسے ہوتا ہے نا، سیم اسی طرح کا کسی نے دروازے کے نیچے سے پھینکا ہے اور ہمارے تقریباً کافی زیادہ جگہ پہ گرا اندر دروازے کے آگے. جب ہم لوگوں نے دیکھا ہمیں اور پریشانی ہوئی اس چیز کو لے کے کہ کون کر رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے پھر کچھ عمل کرنے والے بزرگ کو بلایا. انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے کوئی اپنا ہے آپ کا، جیسے نارمل یہ لوگ بولتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا کیا. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں خوشی رہے، یا وہ چاہتے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے. یہ چیز ہماری ہوئی. اس کے بعد ابو کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. گھر سے پتلوں کا نکلنا شروع ہو گیا اور ابو کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی مزید. اس کے علاوہ وہ جو غیر مرئی معلومات تھی انہوں نے گھر کے دوسرے لوگوں کو ستانا بھی شروع کر دیا. اور کیا ہوتا تھا کہ ابو جب اٹھ کے باہر بھاگنا شروع کرتے تھے تو میرا بھائی کیا کرتا تھا، وہ ابو کو چارپائی پہ گرا کے ان کے اوپر لیٹ جایا کرتا تھا اور چارپائی کو دونوں سائڈ سے پکڑ لیتا تھا تاکہ ابو اٹھ کے باہر بھاگ نہیں سکیں اور ہمارے کنٹرول میں رہیں. تو جیسے ہی وہ اوپر ان کو ایک دن جب ان کو دورہ پڑا ہوا تھا تو بھائی نے ایسے ہی کیا. تو امی ان کے پاس کھڑی ہو کے پڑھ رہی تھی، آیات پڑھ کے ان پہ پھونک رہی تھی یا دم کر رہی تھی ان کو. تو ابو نے باقاعدہ امی کی طرف دیکھ کے بولا ہے، انہوں نے بات کر رہے تھے تو پنجابی میں انہوں نے بولا ان کو کہ یہ کہنا تھا. بھائی نے نہیں چھوڑا، امی بھی پڑھتے رہے اور پڑھتے پڑھتے یعنی جب ابو کی طبیعت سنبھلی تو بھائی لوگ اپنے روم میں چلے گئے، سو گئے جا کے وہاں پہ. کچھ ہی دیر کے بعد بھائی نے چلانا شروع کر دیا. چلا کے بھاگ کے باہر امی کے پاس آ گیا اور آ کے امی کو سب کو جگایا اس نے. تو بتایا اس نے کہ دھڑ پورا آدمی کا کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے سر سے نیچے تک، جیسے ہم لوگ نارمل برساتی ہوتی ہے ہماری وہ پہنتے ہیں، لیکن چہرہ اس کا بکرے کے ٹائپ کا چہرہ تھا، جیسے بکرے کا چہرہ ہوتا ہے ویسا تھا. اور سیم ٹو سیم کچھ ہی دن کے بعد ہمارے دوسرے بھائی نے اسی شکل کے بندے کو دیکھا کہ 2 بندے کمرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اندر آیا اور اس نے آ کے اس کو ڈرایا. وہ جس طرف منہ کرتا ہے اپنا، جس طرف کروٹ لیتا ہے وہ اسی طرف منہ کر کے اس کو دکھاتا ہے اپنا آپ. تو اس نے پڑھائی کرنی شروع کی اور اس نے بولا کہ اللہ کی ذات اکبر ہے، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے. تو اس نے آیات کریمہ کی جو ورد ہے اس نے شروع کیا. تو لہٰذا وہاں سے ختم ہو گئے. پھر ہم لوگوں نے ابو کا علاج اور زیادہ سنجیدگی سے کروانا شروع کیا تو الحمدللہ بعد میں ابو ٹھیک ہو گئے. تو بس انہی چیزوں کو لیتے ہوئے میرے ذہن میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا دوسری طرف کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں، یہ کیوں ڈر رہے ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے جو ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. تو بس میرے ذہن سے بھی یہ بات نکل گئی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، لیکن شاید وہ جو مخلوقات وہاں پہ رہتی تھی شاید انہوں نے میرا ذہن بانپ لیا. تو ایک دن میں اپنے چچا کے گھر گیا اور میرے چچا کا گھر ہماری 2-3 گلیاں چھوڑ کے تھا. تو میں وہاں پہ گیا اور جیسے ان کے گھر داخل ہونے لگا، اور ان کے گھر کا جغرافیہ کچھ اس طرح کہ کھلی سی جگہ ہے، 4 دیواری ہے، 4 دیواری کے درمیان میں ان کا گھر ہے اور مرکزی دروازہ کراس کر کے ہم اندر جاتے ہیں اور ایک چھوٹا دروازہ کراس کر کے پھر گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو میں جیسے ہی دروازہ مین گیٹ کراس کر کے اندر آیا ہوں اور وہاں پہ 2 دروازے تھے، ایک جالی کا دروازہ تھا اور ایک لکڑی کا دروازہ تھا. جالی کا دروازہ کھل کے دیوار کے ساتھ لگتا تھا
وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوتا تھا اور پیچھے کوئی کھڑکی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اندر داخل ہوا ہوں، جالی کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے لکڑی کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے کے لیے ہینڈل کو پش کیا اور دروازہ کھولا تو اتنی دیر میں مجھے کسی نے بازو سے پکڑا ہے اور بند دروازے کے اندر انہوں نے مجھے کھینچا ہے، اور میں نے آج آپ یقین نہیں کریں گے اتنی بھیانک شکل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ اس کا بکھرے ہوئے بال، پھیلا ہوا منہ، پھٹی ہوئی آنکھیں، نظر آ رہے دانت، میں ابھی تک بھی نہیں بھول پا رہا ہوں۔ میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس چیز کو بتا کے۔ اس نے مجھے اپنی طرف کھینچا ہے اور باقاعدہ اس نے اپنی وہاں پہ موجودگی کا مجھے احساس دلایا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ سوتے میں دیکھا یا انجانے میں کسی نے ڈرایا یا ایسا، بالکل نہیں۔ بند دروازے کے اندر سے انہوں نے مجھے کھینچا ہے اپنی طرف، کھینچ کے انہوں نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے اچھی طرح سے، اور ایسی بھیانک خوفناک چیخ ماری ہے انہوں نے کہ مجھے تو لگا کہ بس میرا ختم ہو گیا کام، ابھی آدھی جان تو وہاں پہ نکل گئی تھی۔ چیخ مار کے انہوں نے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، میں جا کے دوسرے دروازے سے لگا ہوں۔ جب انہوں نے مجھے چھوڑا اور میں اپنا آپ چھڑا کے دوسرے دروازے کے ساتھ جا کے لگا ہوں تو میں اندر گھر کے نہیں گیا، میں نے گھر کے باہر بھاگنا مناسب سمجھا، اور مجھے پیچھے سے ہنسنے کی آواز آتی رہی ہے۔ میں جب تک میں گلی کراس نہیں کر گیا مجھے ہنسنے کی آواز پیچھے سے آتی رہی ہے۔ میں گلی کراس کر گیا ہوں، بھاگا 2-3 گلیاں بھاگتا رہا، گھر آ کے سانس لیا، گھر والوں کو بتایا آگے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ وہ شاید مجھے اور ڈرانا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے بولا کہ نہیں تمہارا وہم ہوگا ایسا، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں۔ اور اس دن میرا وہ تجسس، میرا وہ ان چیزوں کے بارے میں آپ ایک لگاؤ بولے کہ میں جو سوچتا تھا کہ یار کیا ہوگا، کیسا ہوگا، یہ کیا چیزیں ہوں گی، کیسے کرتی ہوں گی، بس اس واقعے نے میری زندگی کا جو ایک سبق دیا مجھے وہ یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں پہ ایسا اعتماد میرا بنا کہ بس میں آئندہ سے میں نے کبھی یہ خواہش بھی نہیں کی کہ میں توبہ استغفار ان چیزوں کو دوبارہ دیکھوں یا ان چیزوں کے بارے میں اس طرح کا کچھ سوچوں۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، اور بس یہ ایک واقعہ تھا جو میرے تجسس پہ مبنی تھا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، وجود رکھتی ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اپنے ہونے کا احساس دلایا، اور آج تک میں مان رہا ہوں اس چیز کو کہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بہت سی مخلوقات ہیں۔ باقی انشاءاللہ اور بھی اس چیز کے بارے میں ہیں ہماری کچھ کہانیاں میرے گھر سے منسوب، تو انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ۔ ابھی کے لیے بس یہی، اللہ حافظ۔